السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود سعید الوی RN TV کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی مہمان شخصیت ہے فیصل چودھری صاحب۔ آپ ماہر قانون ہیں اور بانی PTI عمران خان کے آپ قانونی مشیر ہیں۔ آپ کا بہت بڑا کردار ہے PTI کی قانونی معاملات کے اوپر، آپ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آپ سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے کہ PTI اس وقت کہاں کھڑی ہے، قانونی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، خان صاحب کے کیسز کی کیا صورتحال ہے اور آگے PTI کا کیا مستقبل ہے، اندرونی حالات کیسے ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے، اور KP میں جو سیاسی تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کے کیا مضمرات رہے ہیں، کیا وجوہات رہی ہیں اور آگے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ فیصل چودھری صاحب، پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ تھینک یو جی۔ فیصل چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت PTI کی الیکشن کمیشن میں قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت PTI جو ہے قانونی طور پر ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن میں قائم ہے۔ صحیح صاحب، سیاسی معاملات جو ہیں وہ قانونی طریقے سے نہیں دیکھے جاتے، ان کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور اس وقت PTI سے بڑی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ آج بھی آپ نے دیکھ لیا KP میں کہ تمام تر کوشش دھمکیوں کے باوجود کوئی معروف نہیں ہوا، اور جتنے ووٹس جتنی PTI کی اکثریت تھی وہ ووٹ مل گئے، باقیوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن میں کسی پارٹی کا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا۔ آج بھی الیکشن ہو، جو عمران خان جس کو کھڑا کرے گا وہ الیکشن جیت جائے گا، تو پھر الیکشن کمیشن میں پارٹی کا رجسٹر ہونے یا اس پہ جو بھی وہ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے جو کیسز کی کیا صورتحال ہے اور کب تک خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو سارے بے بنیاد ہیں۔ قانونی طور پہ تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھا جا سکے۔ وہ تو سیاسی جو عوامل ہیں ان کے اوپر وہ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کی بنیادوں پہ ہی وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ میں طاقت ہوگی تو وہ بیہائنڈ دا بارز رکھیں گے، اور جس دن کوئی اپ لیول ہو گیا جس طرح سے کوئی، تو پھر ظاہر پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو یہ سیاسی معاملات ہیں، اس پہ قانونی معاملات پہ جانا یا کرنا وہ بالکل فضول بحث ہے۔ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی جو ایون PTI کے جو دوسرے لوگ ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، یا باقی جو ہمارے لیڈران قائد ہیں، تو اجاز صاحب ہیں، محمود رشید صاحب، یاسمین بی بی اور عمر چیمہ صاحب، یا اپنا باقی ہمارے جو کارکنان، کون سا ان کے اوپر کیس کو جنرل کیس ہے؟ سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ اٹھا کے اگر کوئی آزاد عدالت ہو تو پہلے دن ہی کھڑکی سے باہر پھینکے، لیکن عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ سیاسی لڑائی ہے، قانونی تو اس میں کوئی پہلو جو ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ قانونی طور پر تو کوئی اتنے مسائل نہیں، اور خان صاحب کے اوپر بھی جو مقدمات ہیں ان کی کوئی اتنی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو جو سیاسی معاملہ ہے تو پھر یہ سیاسی معاملہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ PTI کی سیاست کو کیسے آگے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی ونڈو ہے مذاکرات کی، یا آپ لوگوں میں کوئی ایسے قائدین ہیں کہ جو آگے چل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جو کس وقت تو بالکل ڈیڈ لاک ہے، جتنا ڈیڈ لاک آگے جا رہا ہے تو معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو کوئی کون سے آپ کے ایسے قائدین ہیں کہ جو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے میں کو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر جی، یہ بالکل یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ ہے۔ یہ تیسرا کوئی بھی ڈیڈ لاک توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ اپیرنٹلی اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پہ واٹر شیڈ موومنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والی کوئی بات ہو۔ تو یہ چیزیں اگر اس میں درمیانی چیزوں میں، تو پھر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی نئی جگہ سے ہلنا چاہ رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل ممالک کی جو میٹر کرتے ہیں ان کی حمایت ان کے پاس ہے، اکانومی وہ ٹھیک کر لیں گے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے گفتگو کی۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ بج نہیں کرتے ان کے مطالبات پہ، وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ غیر آئینی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، لہٰذا میں اس پہ وہ جیل رہے ہیں، اور بڑی بہادری سے جیل رہے ہیں۔ ان کی بیگم بھی، تو وہ تو نہیں مانیں گے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جب خان صاحب کو لگے گا کہ اب مجھے مذاکرات کرنے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ کون سے ایسے معاملات ابھی ہونے باقی ہیں؟ یہ کون سی ایسی صورتحال پیدا ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پوائنٹ کب آ سکتا ہے؟ صحیح صاحب، یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے، شاید 2 سال نہ آئے، لیکن یہ تو ایونٹ بیسڈ ایک ایکٹیویٹی ہے نا. کوئی ایسا ایونٹ ہو جس پہ کوئی ایسا پریشر کریٹ ہو جائے، یا جو ہے وہ کوئی ایسی معاشی طور پہ ہو جائے، مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایونٹ ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے، وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. جو صحیح تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں. اگر وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی بہترین سیاست کی ہوتی ہے، پھر خان صاحب کی رہائی کے چانسز ہیں. ابھی تک تو ویسے رہائی کے چانسز نہیں ہیں. 1 اور 2 کیسوں میں سزا ہو جائے گی اگلے ہفتے میں. صحیح وہ بالکل تیار پکڑی ہے. اور جو کہ ان کیسز میں جیسے توشہ خانہ کے کیس ہیں، وہ کیا کیس ہیں، بالکل ہی پھرلو سے کیس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپنی صحیح زبان میں. تو کوئی صحیح کیس اس کی بنیاد نہیں ہے. تو وہ اب ایک ایونٹ جب صحیح سب ہوتا ہے، وہ اب ایونٹ جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے. اچھا فیصل چوہدری صاحب، آپ نے تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے پولیٹیکل قیادت جو پی ٹی آئی، اس کو آپ نے ایریلیونٹ قرار دیا ہے کہ ان کی کوئی وہ وقت نہیں ہے، خود خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو پھر ایسی موجودہ صورتحال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کے جو اقدامات ہیں کیا وہ مؤثر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا جو ہے وہ جانشین نہیں ملا، ایسی کوئی ٹیم نہیں ملی کہ جو ان کی بیس کے اوپر یہاں پہ فیصلے کرے، معاملات کو آگے لے کے جائے؟ پی ٹی آئی میں کوئی ولی عہد نہیں ہے، صرف ایک بادشاہ ہے، اس کا نام عمران خان ہے. صحیح. تو ولی عہد نہیں ہے، بادشاہ ہے. آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ان کو بادشاہ قرار دے رہے ہیں. کیا وہ بادشاہ ہیں کہ جمہوریت کے حامی ہیں؟ نہیں، یہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس میں سلاٹ نہیں ہے، یعنی موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. عمران نہیں، خان صاحب کا موروثی دیکھیں نا، سیاست سہیل کی تو میں آفریدی نے جو بات ہی ورکر نہیں ہے. کی. دیکھیں، ایک پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے جس نے پورے پاکستان پہ بھی حکومت کی ہے، اور ایک بہت بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور عوام میں اتنی مقبولیت ہے. کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا کوئی سیاسی جو جانشین نہ مل سکا، ایسی ٹیم نہ مل سکی کہ جو ان کی عدم موجودگی میں معاملات کو آگے بڑھا سکے؟ دیکھیں نا، ایک تو جانشین کی ضرورت نہیں ہے نا. خان صاحب ماشاءاللہ تو حیات ہے، لیڈ کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسی گنجائش کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی جانشین تلاش کرنا پڑے، یا کوئی جانشینوں کی پارٹی جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے. لوگ جو ہیں، دوسرا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جڑتے ہیں لوگ ان کے ساتھ، سیاسی طور پہ، جی جذباتی طور پہ، صحیح نفسیاتی طور پہ. لہٰذا صحیح جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں، لیڈر عمران خان جیسے جو روز سے پیدا نہیں نہ ہوتے، صحیح وہ تو بڑے عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک اپنے بہادری سے، جرأت سے، اصول سے اپنا لوگوں میں اپنا مقام تو پیدا کیا ہے. ان کی اتنی پاپولیرٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح لہٰذا سیاست کا بادشاہ آج عمران خان میں جو پاکستان میں ہے وہ عمران خان ہے، اور سیاست کے بادشاہ کے علاوہ کوئی جانشین اس کا نہیں ہو سکتا، نہ ولی عہد ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اس میں جو کنگ پن ہے وہ عمران خان صاحب ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. صحیح. اچھا فیصل چوہدری صاحب، اچھے خاصے معاملات چل رہے تھے، آپ کی مرکز میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، اور ایک مقبول حکومتیں تھی. پھر ایسا کون سا پوائنٹ آیا کہ ایک پیج جو ہے وہ ایک پیج نہ رہ سکا، اس میں دراڑ پیدا ہو گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا واقعہ، کون سا ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ وہ پورا ایک پیج جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا؟ میرے خیال میں جو پہلی جو مسئلہ تھا وہ تو یہ بن گیا نا، جب باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے نون سے ایکسٹینشن لینی ہے، صحیح اور انہوں نے سال بعد ہی اپنے رابطے دوسری طرف کو استوار کر لیے. اور قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے نواز شریف سے. اور ایک تو وہ ہوا، پھر دوسرا جو ڈی جے آئی کا جو معاملہ تھا، اس پہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ بالکل ہی جو اخیر تک تو وہی پہنچا. جو فوج کی انٹرنل ایک پالیٹکس ہوتی ہے ہر ادارے کی، آئی تھنک اس میں مداخلت جو ہے وہ مہنگی پڑی. اور میرا آج بھی اس میں یہی اوپینین ہوتا ہے خان صاحب کو کہ اس چیز کے اوپر ہمیں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. وہ آرمی چیف جانے اور ان کا کام جانے.
صحیح تو انہیں کو کرنا چاہیے، نہ جانا چاہیے بھی ہے، اور انہیں کا کام ہے، اور وہی بہتر سمجھتے ہیں اپنے ادارے کی نیچر کو بھی، ایک ان کا ایک اپنا ڈی این اے ہے، تو صحیح وہ وہاں پہ رہنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ایک ویسٹ منسٹر جمہوریت کے قائل ہیں، وہ اس طرح سے نہیں سوچتے. صحیح. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے، پنجاب حکومت کا خاتمہ خود سے، یہ جو اس طرح کے سیاسی جو فیصلے کیے گئے ہیں، یہ کیا پی ٹی آئی کے حق میں رہے ہیں، یہ فائدہ مند رہے ہیں؟ دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو پی ٹی آئی سیاسی طور پہ یا وہ سیاسی طور پہ اتنے مقبول ہیں تو ان میں ان فیصلوں کا بڑا امر دخل ہے. دیکھیں نا، وہ تو صحیح صاحب آئین توڑنا پڑا نا اس جو طاقتور حلقے ہیں ان کو، یعنی آئین کے مطابق تو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، اور اگر وہ بالکل آئینی اقدام تھا، اور اس کو جب آئین پہ آپ عمل نہیں کرتے تو پرابلم ہوتی ہے. اگر ہوتے آ رہتا تو آج نہیں پرابلم ہوتا، تو آئین پہ عمل آج بھی شروع ہو جائے تو معاملات درست ہو جائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کو آپس سے پوچھ ڈال کے خواہشات کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں معاملات، تو اس سے پھر گڑبڑ تو ہوتی ہے. صحیح. اچھا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت بطور جماعت کہاں کھڑی ہے؟ جو قومی سطح پہ لیڈرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں، تو آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں؟ قومی سطح کے کون سے لیڈر جی؟ آپ کا کس کی طرف اشارہ؟ آپ دیکھیں نا، سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کے صدر صاحب ہیں، اور جو بیانات متضاد بیانات آتے ہیں ان کی طرف سے، تو عموماً یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ اس وقت جو مرکزی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت واقعی ایک پیج پہ نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، اور ان کا یونیفیکیشن کا جو ایک ہی پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے. باقی ہر بندہ اپنی رائے رکھتا ہے. سیاست اور سیاسی جماعتوں میں، جمہوریت میں تو رائے رکھنا ایک ہے. میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے یہ باتیں، انٹرنلی تو جو مرضی کریں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے نا جی. اس کو کیسے لے کے چلیں، تو وہ مختلف تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ایک اپنا اپنا اوپینین کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک لوگوں میں ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلے. صحیح. اچھا، یہ اس وقت جو پشاور کے اندر جلسہ ہوا اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چیک مگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ناکام ہوا، جوتے دکھائے گئے. کیا صورتحال اتنی عوام میں بدل چکی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے اتنی مقبول نہیں رہی، یا وہ جلسہ مینج نہیں کیا جا سکتا، کسی شخصیت کی وجہ سے وہ مس مینج ہوا ہے؟ جلسہ آپ چلا کے دیکھ لیں، بہت بڑا تھا، اور اگر پی ٹی آئی کا یہی حالات ہے اور دیگر گوں ہے تو پھر دے دیں اجازت آپ جلسے کرنے کے پورے پاکستان میں. دیکھیں نا، ایک پارٹی جس کی بنیاد ہی نہیں رہے گی بقول مخالفین کے اور مخالف حکومت کے کہ جی وہ تو بالکل لوگوں میں اجڑ چکی ہے، لوگوں میں فالو نہیں کرتے، تو پھر مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے کے ایکسپوز کرتے ہیں ان کو. کیوں نہیں کرتے حکومت؟ یہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بات غلط ہے. جب بھی پی ٹی آئی کو سیاسی ایکٹیویٹی کا موقع ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے، اس طرح سے لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے، عمران خان کے لیے. صحیح. اچھا فیصل چوہدری صاحب، جو پرانے نظریاتی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے کچھ لوگ باہر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریاتی قائدین کے باہر ہونے کی وجہ سے پارٹی کو کوئی نقصان ہوا ہے کہ پارٹی اپنی پیس پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں، پارٹی میں مسئلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پارٹی میں جو ایک ہی جو ریلیونٹ شخصیت ہے، یا آپ سمجھیں کہ پیوٹ پوائنٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کی شخصیت ہے. صحیح. لہٰذا یہ کوئی باہر بیٹھا ہو، کوئی اندر بیٹھا ہو، یہ عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو سارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود چوز کریں گے جب باہر آئیں گے. صحیح. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے خان صاحب جب باہر آئیں گے تو نئے سرے سے پھر اپنی ٹیم کا انتخاب کریں گے؟ ڈیفینیٹلی سر، وہ تو کرنی پڑے گی. صحیح. وہ تو پھر کرنی پڑے گی. خان صاحب خود ہوں گے، خان صاحب کے ساتھ چلنا یا ان کے ساتھ ان کی سوچ کے ساتھ چلنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا جی. صحیح. ہر بندہ نہیں چل سکتا. صحیح. اچھا، پرویز الہی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں لیکن ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ان ایکٹیو ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت پرفارم نہیں کر پا رہے؟ ان کی صحت بہت خراب ہے. ان کی جو جسمانی صحت ہے وہ بڑی کمزور ہے، اور وہ جیل میں بھی ان کے
وہ گر گئے تھے، ان پہ کافی 4-5 ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، تو اس عمر میں پھر یہ ریکوری بڑا ٹائم لیتی ہے. صحیح. چوہدری صاحب ویسے بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ابھی سیلاب کے بعد میں انہوں نے گجرات میں ایک کٹ کیا ہے اور اس پہ وہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی صحت کا ایشو ہے. اللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے. آمین. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کیسز آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے کہ باقی کسی کو ریلیف نہیں دیا جا رہا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، واقعی ہی کوئی اس میں معاملہ ہے؟ ان کو ان کیسز میں رکھنا ہی جاتی ہے. 9 مئی کے کسی ایکٹیویٹی میں وہ تھے ہی نہیں. وہ اپنے بیگم کے ساتھ کراچی میں تھے. 9 مئی میں ساری پی ٹی آئی کے لوگوں کو رکھ کے تو انہوں نے تباہ کر دیا. جاتی کی بہت بڑی حکومت میں جو ان سے اختلاف رکھتا تھا اس کو انہوں نے کر کے اور پولیٹیکل لوگوں کو کرش کر دیا. اب حالت یہ ہے کہ پھر جب سہیل افریدی آتے ہیں تو پھر یہ ڈرتے ہیں، پھر ان کے خلاف یہ موم چلاتے ہیں. تو یہ جب پولیٹیکل لوگوں کو آپ نے خود ہی کرش کر دیا. دیکھیں نا پارٹی میں شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی کر کاٹ کے آدمی ہے، سیاست کو سمجھتے ہیں. چوہدری جہاں صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، سیاست کو تو سارے سمجھتے ہیں. محمود صاحب ہیں. تو آپ ہر کسی کو تو آپ نے جو ہے وہ ڈنڈا ڈولی کر کے نکال دیا، اور پھر اب آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جب آپ سیاسی لوگوں کو رہنے بھی نہیں دیتے. اور پھر پارٹی میں جو سیاسی کیڈر تھا وہ تو پی ٹی آئی کا تباہ کر دیا گیا نا جی. لوگوں کو ڈرا کے مار کے دھکے مکے مار کے نکال دیا گیا. ان کے خاندانوں کو ہراس کیا گیا. ابھی تک کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے کاروباروں سے بھی جان ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جائیدادوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو زیادتی تو بہت زیادہ ہوئی ہے نا جی. جی. اچھا، آپ کی پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ تمام آپ کے ورکرز لیڈرز کے جو جن کے خلاف کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں یا یہ لوگ اپنے طور پر ہی اپنے کیسز لڑ رہے ہیں؟ نہیں، مدد کرتے ہیں. ہمارے جو جونیئر آئی ایل ایف کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں نا ممبران، وہ بہت مدد کرتے ہیں کارکنان کی. لیڈران کا مجھے پتہ نہیں. جی. تو جتنے کارکنان جو ہمارے آئی ایل ایف کے ممبران ہیں وہ تو بہت اپنے کارکنان کی ہر طرف ہر وقت مدد پہ رہتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا، ابھی کے پی کی طرف ذرا چلتے ہیں. کیا ایسا پوائنٹ آیا، کیا وجہ ہوئی کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پرفارم نہ کر سکے، یا کوئی خان صاحب کا اعتماد ان پہ بحال نہ رہا، یا کوئی اور وجوہات ہوئیں کہ گنڈا پور صاحب کو چینج کرنا مجبوری بن گئی؟ ایک دن کا فیصلہ تو نہیں ہوتا نا جی. مختلف عوامل ہوتے ہیں، وہ پھر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. کسی دن برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور علی امین خان جو ہیں وہ اپنا اپوزیشن کا الائنس بنا سکے نہ. خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی قابل ذکر ایفرٹ وہ جیسے ہونی چاہیے تھی، اس کی وجہ کہ وہ اپنے ضلع کی سیاست سے ہی نہیں اٹھے. ان کو کافی چانس دیے تھے. سہیل افریدی صاحب کا نام تو 1 سال سے میں سن رہا ہوں ریپلیسمنٹ ہوئی تھی، ان کو دینا خان صاحب نے. صحیح. اچھا، آپ نے بھی کہا ہے کہ میں ایک عرصے سے جو ہے وہ سہیل افریدی کا نام سن رہا تھا، تو یہ معاملہ تو ابھی بنا ہے. تو آپ کیا پہلے جانتے تھے کہ سہیل افریدی کو گنڈا پور کی وہ مقابلے میں لایا جائے گا اور ان کو گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے سہیل افریدی کو بنایا جا رہا؟ نہیں، سہیل افریدی اگر گنڈا پور کو ہٹایا جانا تھا تو اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نہیں سی ایم بننا تھا. اس میں میرے لیے خبر کی بات کوئی نہیں تھی. دس واز سیٹلڈ. اچھا، یہ کیا چائس ہے کہ مطلب سہیل افریدی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں یا سیاسی طور پر ان کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جو ان کو چنا گیا، اور کیا یہ خان صاحب کے اعتماد پہ پورا اتر سکیں گے؟ ینگ ہے، اپنا ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ورکر ہے، اور نظریاتی کارکن ہے، اور غریب گھر کا آدمی ہے. پی ٹی آئی ایسے لوگوں کو چانس دیتی ہے. افریدی ہے، قبائلی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور نظریاتی آدمی عمران خان صاحب کے بالکل بہت ان سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کی چوائس میں غلطی کیا ہے؟ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں آج تک کوئی وزیر اعلیٰ نہ بنا، لیکن پی ٹی آئی نے سہیل افریدی کو قبائلی علاقوں سے چنا. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پہلے نہیں بنایا گیا اور اب قبائلی علاقوں سے بنایا گیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ پہلے والے حکومتوں نے نہیں توجہ دی نا. انہوں نے زیادہ اپنا قوانین کی طرف توجہ رکھی ہے. عمران خان سے اپنے ورکر کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے
وہ آنر دیا ہے. یہی سیاسی لیڈرشپ کے سوچ کا فرق ہوتا ہے نا. اسی لیے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. یہاں پہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹ کریں تو ہمیں ہماری ایفرٹ کا رزلٹ ملے گا. صحیح. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی کی جو عوام پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کے پی کی عوام کو وہ سب جو محرومیاں ہیں جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی اتنے عرصے میں شکایات کے انبار ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے عوام کی شکایات دور ہوں گی اور عوامی خدمت کے منصوبے جیسے پنجاب میں اس طرح کے وہاں پہ شروع کیے جائیں گے؟ دیکھیے صحیح سب بات یہ ہے کہ اگر وفاق نے سازشیں نہ کی ان کے خلاف تو وہ کرنا چاہیے. جیسے پنجاب میں چاچا بھتیجی کو فنڈ دیتے ہیں ویسے وہاں پہ بھی تھے. وہ وار ٹاؤن علاقہ ہے, ڈیفینس فرسٹ ڈیفینس لائن ہے ٹیررزم کے خلاف. ہمارے بڑے فوجی شہید ہو رہے ہیں, افسر شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے, ایف سی والے, پھر عام لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو چاہیے وفاق کو چاہیے تو ہے سیاسی اپروچ کرے بجائے کہ وہ ڈنڈا چلانے کی کوشش کرے. اس سے تو نقصان ہوگا. پہلے ہی بارڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے تو ٹھنڈے دل پہ غور کرنا پڑے گا نا جی فیصلہ سازوں کو. ہر چیز پہ ڈنڈا ڈولی تو مناسب رویہ نہیں ہے. اس سے تو پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے یہ معاملہ. اچھا, خان صاحب نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ امن و امان جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گنڈا پور کی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے. تو اب امن و امان جو کے پی میں اس کی بحالی میں سہیل آفریدی کی ٹیم کوئی اہم کردار ادا کر سکے گی؟ سہیل آفریدی اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت, فوج, پولیس, انٹیلیجنس ادارے یہ سارے مل کے جو ہے ایف سی یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو بات ہوگی نا. یہ کسی ایک ادارے, کسی ایک قوم, ایک زبان, کسی ایک صوبے یا کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. یہ تو پورے ملک کا مسئلہ. صحیح. اگر سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے تو اپنا ملک جو ہے وہ تو سب کو پہلے ہوتا ہے. یہ تو نہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ ان کے بارے میں تاثر جو قائم کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. بالکل اپنی فوج کے ساتھ ہے, اپنے ملک کے ساتھ ہے, ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. انڈیا کی جنگ ہو تب بھی ہے, اب بھی ہو تو تب بھی. تو یہ الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ طالبان کو دوبارہ لا کے پھر کے پی میں بسایا گیا جس کی وجہ سے حالات دوبارہ خراب ہوئے. تو کیا یہ الزام درست ہے یا صرف یہ آپ کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے؟ اس کی تردید تو بہت دفعہ ہو چکی ہے. اس کی تردید تو بے شبہ قمر جاوید باجوہ صاحب کر چکے ہیں. ذرا سے ان کو بلا لیں پارلیمنٹ میں اور وہ بتا دیں. نور اللہ قادری یا مراد سعید صاحب کی بھی میں کو دیکھ رہا تھا, یا اس زمانے میں جو فواد صاحب بھی کیبنٹ ممبر تھے انہوں نے بھی اس کا انکار کیا. باقی انہوں نے انکار کیا. تو یہ تو کہانی ہے. تو طالبان بٹھائے تھے تو بعد میں نکال لیتے, تو کیوں نہیں نکالے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان کی باتیں سن لیں بس. انہوں نے کارکردگی ان کی ہے کوئی نہیں. صحیح. جھوٹو جھوٹ, گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں ایسے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا موقف ہے کہ واقعی مکمل طور پر افغانیوں کا انخلا پاکستان سے ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, انخلا ہونا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی بات نہیں. جو طریقہ کار ہے اس پہ کافی اختلافات ہیں جی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب طریقہ نہیں تھا. ظاہر لوگ ادھر پیدا ہوئے ہیں 4 نسلوں سے, 2 نسلوں سے 50 سال سے تو رہ رہے ہیں, تو 2 نسلیں تو ادھر ہو گئی ہیں. اس کو دیکھنا اس طرح سے کرنا اپروپلی ایک شام کو اٹھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے نا جی. اس کا طریقہ کار بڑا غلط ہے. اس سے بڑا نفرت ہوئی ہے اور لوگوں میں جو ہے بے چینی پھیلی ہے. ادھر بھی اور ادھر بھی لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں جو ہے اپنا ڈیورنڈ لینڈ کے دونوں طرف میں ان کے قبائل ہیں, اس میں معاملات ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. صرف عسکری اپروچ تو کام نہیں کرے گی. اس کے بعد آپ کو ڈپلومیٹک اپروچ بھی رکھنی پڑے گی, پولیٹیکل اپروچ بھی رکھنی پڑے گی, ورنہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کرنے فوری ضروری ہیں جس سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں؟ کیونکہ یہ فوجی آپشن استعمال کیا گیا ہے تو چلیں وقتی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پائیدار تعلقات جو ہیں, اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ قائم کرنے کے لیے مرکزی اور صوبائی حکومت خاص طور پہ چونکہ کے پی بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو کیا کیا ایسے ضروری اقدامات ہیں کہ جو کرنے ضروری ہیں؟ سر پہلے تو مرکزی حکومت کو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہے, پھر دونوں حکومتوں کو مل کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. صحیح. وہاں پہ بے اعتباری بہت ہے, وہاں پہ لوگوں کی شکایتیں بہت ہیں, اس کو دور کریں. پھر انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے, جو مسلم ممالک ہیں, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, ان کا بھی رول ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا میری نظر میں.
اور صحیح. اس چیز کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل کے. ہم. وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں صحیح. اور ان سب کو مل کے اور افغانستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے ہم. کہ اس طرح سے اگر وہ اٹیک کریں گے تو ٹکائی ہوگی اور ہم. ٹھیک ٹھاک ٹکائی ہوگی ہم. اور ہم اس پہ بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم. اگر آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نشانہ بنائیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھیں ہم. گے تو کوئی پاکستانی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. صحیح. لیکن ان کو بھی اپنے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور ہمیں اپنی ڈپلومیٹک. اچھا فیصل چوہدری صاحب، کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اب وکیلوں کی جماعت بن گئی ہے، تو وکیلوں کی جماعت ہوتے ہوئے بھی بلہ واپس نہ مل سکا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ کوئی قانونی دشواری ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا بلہ جو ہے وہ آپ کو واپس نہیں مل سکا؟ کوئی قانونی دشواری نہیں ہے، بدنیتی ہے. ادارے جو ہیں وہ ہم. دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے نا، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ہم. جس دن بحال ہوا تو مل جائے گا سارا کچھ. یہاں پہ تو کچھ نہ عدلیہ، کون سے ادارے رہ گئے؟ نہ پولیس رہ گئی ہے، نہ ایف آئی ہے، نہ عدلیہ، ہم. نہ کوئی اور. ہر ادارہ بس ایک ہی لگا نظر آتا ہے، اس پہ ڈنڈا کا نشان نظر آتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں نظر آتا. پی ٹی آئی پہ یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جب حکومت پہ رہے ہیں تو خزانہ خالی کر کے گئے ہیں، بالکل بھی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک، تو پھر پی ڈی ایم ون کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے آ کے پھر یہ سارا سسٹم ری بلڈ کیا ہے. تو کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال تھی؟ کہتے ہیں کہ اتنی سبسڈیز دے دی گئیں، اتنے معاملات خراب کر دیے گئے کہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا تھا. نہیں، وہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اس کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں. ہم. جب ایف ڈی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہم. 6.3 پہ تھی، 16 ارب ڈالر سے وہ زیادہ خزانے میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو ہم. پاک انہوں نے تباہی اتاری، اور اس پہ تو انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی آ چکے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں تباہی اتار دی ہے. ہم. پچھلی 3 دہائیوں میں نہیں ہوئی جو انہوں نے 3 سالوں میں نکالی ہے. صحیح. اچھا فیض جو صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت خان صاحب جیل میں کیسے ہیں؟ ان کی صحت کیسی ہے اور کیا سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ خان صاحب تگڑے ہیں. خان صاحب ایسے ہی جیسے پہلے دن تھے. خان صاحب مینٹلی فزیکلی الحمدللہ بہت تگڑے ہیں، اور وہ بالکل لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں، ہم. اور مطلب پرنسپلز پہ باز نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. اچھا، ان کی سہولیات کا کیا وہاں پہ سلسلہ ہے جیل میں؟ ان کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کی وہاں پہ جو لیونگ ہے نہیں وہ؟ سر، جی آ رہی ہے. دیکھیے جی. سہولیات تو کبھی لے لی جاتی ہیں، کبھی واپس ہم. کر دی جاتی ہیں. ہم. آج کل آئی تھنک کوئی مشکل نہیں ہے. ہم. بیچ میں پرابلم رہا بھی ہے جس کی انہوں نے صحیح. شکایت بھی کی ہے. اس وقت خان صاحب کے اصل ترجمان کون ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے، ان کے اپنے ذاتی بیانات ہیں، وہ عوام تک اور قیادت تک پہنچانے کا جو ہے وہ اہل ہے؟ مختلف لوگ ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، ہم. وہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں باہر، صحافیوں کے ذریعے بھی، صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. رپورٹ نہیں ہوتی، ہم. لیکن لوگ وہ جو یہاں پہ جاتے ہیں وہ ہم. خان صاحب کی بات تو باہر آتی ہے. ہم. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ وہ غلط ہے، یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہم. خان صاحب کا پیغام جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. صحیح. صحیح. جی فیصل چوہدری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور کافی سارے حقائق سے پردہ آپ نے اٹھایا، کافی ساری انفارمیشن آپ نے دی، کافی ساری چیزیں تھیں جن کے بارے میں تفصیلی بات ہونا ضروری تھی، آپ نے اپنا موقف پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، کسی اچھی پرسنالٹی کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.